تجارت و ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے مستقل کانفرنس اقتدار کے 2019 کے ارضیاتی سروے کے مطابق مشرقی بحر روم، لبنان، اسرائیل، غزہ اور مصر کی سمندری حدود میں 122 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ ان کی موجودہ پیداواری مالیت $550 ارب سے زیادہ ہے۔ غزہ کے سمندری حدود میں گیس کے ذخائر کا تخمینہ 1.4 ٹریلین کیوبک فٹ لگایا گیا ہے، جس سے فلسطینی اتھارٹی کو $4.5 ارب کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس آمدنی سے غزہ کی اقتصادی حالت پلٹ سکتی ہے، جہاں 7 اکتوبر سے پہلے ہی بے روزگاری کا تناسب 60% سے زائد تھا، جبکہ گزشتہ 17 برس کی اسرائیلی ناکہ بندی کے سبب پانی، بجلی، غذا، ایندھن سمیت کچھ بھی اسرائیل کی مرضی کے بغیر 23 لاکھ فلسطینیوں پر مشتمل اس جیل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنگ سے پہلے غزہ میں غربت کی سطح 40% کے لگ بھگ تھی، جو جنگ کے پہلے 4 اشروں میں دگنی ہو چکی ہے۔ اس تناظر میں اگر مغربی کنارے اور غزہ کے قدرتی وسائل کی اہمیت و مالیت کا جائزہ لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسرائیل کو یہ سرزمین ہر قیمت پر کیوں درکار ہے، بھلے اس کے لیے تمام فلسطینیوں کو ختم یا دربدر کرنا پڑے۔ اسرائیل اور تنظیم آزادی فلسطین کے درمیان امریکی سہولت کاری کے نتیجے میں 1995 میں ہونے والے اوسلو سمجھوتے کی ایک شق یہ بھی تھی فلسطینی انتظامیہ کو اپنے زیر اختیار علاقوں اور 20 ناٹیکل میل کی سمندری حدود میں قدرتی وسائل اور معدنیات پر مکمل تصرف ہوگا۔ چنانچہ جب 1990 کی دہائی میں یہ معلوم ہوا مشرقی بحر روم کے ساحلی ممالک کتنے بڑے زیر آب قدرتی خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کی ساحلی حدود میں گیس کی تلاش اور پیداوار سے متعلق برٹش گیس کمپنی کو 25 سال کے لیے 90% حقوق کا لائسنس عطا کر دیا۔ برٹش گیس کمپنی نے زیر آب 2 مقامات پر ڈرلنگ کی اور اندازہ لگایا کہ چونکہ غزہ کے سمندری حدود میں پائے جانے والے گیس کے ذخائر نسبتاً کم گہرائی میں ہیں، لہٰذا انہیں دیگر ذخائر کی نسبت تیزی سے ترقی دی جا سکتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے 2002 میں برٹش گیس کمپنی کی اس منصوبے کی منظوری دے دی کہ گیس کے ذخائر سے ساحل تک ایک زیر آب پائپ لائن بچھا کر غزہ میں اس گیس کی پروسیسنگ کی جائے۔ تاہم اسرائیل نے یہ شرط عائد کر دی کہ یہ منصوبہ تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب پائپ لائن ایک اسرائیلی بندرگاہ کے راستے غزہ تک پہنچائی جائے اور گیس کی جتنی بھی پیداوار ہو غزہ کے مقامی ضروریات پوری ہونے کے بعد اسرائیل کو فروخت کر دی جائے، وہ بھی بین الاقوامی قیمت سے نصف پر۔ جب 2007 میں غزہ میں حماس برسر اقتدار آئی تو اسرائیل نے علاقے کی بری، فضائی اور بحری ناکہ بندی کر دی اور غزہ جانے والی سوئی تک کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ چنانچہ آف شور ڈرلنگ پر بھی کام رک گیا۔ اگلے برس اسرائیل نے انتہائی ڈٹائی سے اعلان کیا غزہ کے سمندری حدود میں پائے جانے والے گیس ذخائر میں وہ بھی فریق ہے۔ ان حالات میں برٹش گیس کمپنی نے بوریا بستر لپیٹ کر تل ابیب کا دفتر بند کر دیا۔ 2016 میں رائل ڈش شیل نے غزہ میرین گیس فیلڈ کے شیئرز برٹش گیس کمپنی سے $52 ملین میں خرید لیے، مگر 2018 میں شیل نے اسرائیلی دباؤ میں آ کر فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ اپنا سمجھوتہ ختم کر دیا۔ تب سے یہ معاملہ معلق ہے۔ حالانکہ مشرقی بحر روم میں گیس کے دریافت شدہ خزانے کا ایک بڑا حصہ 22 ٹریلین مکعب فٹ خود اسرائیل کی سمندری حدود میں موجود ہے، جو اگلے 40 برس کے لیے اسرائیل کی توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ صرف قابل ہے بلکہ مصر بھی یہ گیس خرید رہا ہے، اور یوکرین روس مناقشے کے بعد یورپی یونین بھی بذریعہ پائپ لائن یہ گیس خریدنا چاہ رہی ہے۔ اس بنابت گزشتہ برس ہی امریکی آئل اینڈ گیس کمپنی شورون، اسرائیل اور یورپی یونین کے درمیان رسمی یادداشت کا تبادلہ ہو چکا ہے، مگر 7 اکتوبر سے جاری حماس اور اسرائیل مناقشے اور غزہ کو بالآخر 23 لاکھ فلسطینیوں سے پاک کر کے انہیں مصر کی جانب سرہ سینہ میں دھکیلنے کا صہیونی منصوبہ سامنے آنے کا مطلب یہ ہے اسرائیل غزہ کے تمام معدنی اور قدرتی وسائل ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ عین لڑائی کے دوران 30 اکتوبر کو اسرائیل نے برٹش پیٹرولیم کمپنی اور اطالوی کمپنی ENI سمیت تیل و گیس کے کاروبار سے متعلق 6 عالمی کمپنیوں کو 12 لائسنس جاری کر دیے ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی کنٹرول والے علاقے میں میگ آئل اینڈ گیس فیلڈ پر بھی اسرائیل کا کنٹرول ہے، کیونکہ یہ ذخیرہ غرب اردن کے ایریاسی میں واقع ہے، جسے اسرائیل نے اوسلو سمجھوتے کے تحت اپنی سلامتی کا بہانہ بنا کر مکمل فوجی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اگر مستقبل میں کوئی آزاد فلسطینی ریاست بنتی بھی ہے تب بھی وہ ان وسائل کو اپنے فائدے کے لیے اسرائیل کے مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر پائے گی۔ اس وقت بھی فلسطینی اتھارٹی کا بجٹ اور محصولات اور کسٹمز ڈیوٹی کی آمدنی اسرائیل جمع کر کے فلسطینی اتھارٹی کو دیتا ہے، مگر اقوام متحدہ کے ادارے انقراڈ کا کہنا ہے کہ 2007 سے 2017 کے درمیان اسرائیل نے ٹیکسوں اور محصولات کی مد میں $4.5 ارب فراہم کیے ہیں اور $48 ارب غدر بود کر لیے۔
اگر 7 اکتوبر نہ بھی ہوتا تب بھی غزہ کے مچھیرے اپنے ہی سمندر میں اسرائیل کی اجازت کے بغیر ماہی گیری نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایسا لگتا ہے مچھلیاں تو رہیں گی، ماہی گیر رہیں یا نہ رہیں۔ ادھر اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی قیدیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ مرحلہ وار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق ایک دن میں 10 اسرائیلی اور 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ 300 ٹرک خوراک، طبی آلات اور ایندھن کے غزہ میں لائے جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا جنگ بندی کے ابتدائی 5 روزہ عارضی معاہدے میں زمینی سیز فائر اور جنوبی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو بھی محدود کر دیا جائے گا۔ مجوزہ معاہدے کے تحت 300 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا، جن میں بچے، خواتین بھی شامل ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ غیر غمالیوں کی رہائی کے بعد عارضی سیز فائر معاہدے میں معمولی مسائل ہیں۔